ایک وقت تھا جب مصر کی سرزمین پر ظلمت کا پردہ چھا چکا تھا۔ فرعون کا سایہ ہر نئی زندگی پر موت بن کر منڈلا رہا تھا۔ اس خوف کے بیچ ایک بچہ پیدا ہوا جو نہ صرف تاریخ کا دھارا بلکہ قدرت کا فیصلہ بھی بدلنے والا تھا۔ مصر کا جابر فرعون ہر نئے پیدا ہونے والے عبرانی بچے کو مارنے کا حکم دے چکا تھا۔ ظلم اپنے عروج پر تھا۔ رات کے اندھیرے میں ایک جھونپڑی میں ایک ماں نے اپنے نومولود موسیٰ کو چھپایا۔ جب کوئی راستہ نہ بچا تو اللہ کے حکم سے اس نے بچے کو ایک ٹوکری میں رکھ کر زندگی اور موت کے بیچ نیل کے تیز پانیوں میں چھوڑ دیا۔ یہ ٹوکری نہیں، یہ تقدیر کا وہ تابوت تھا جسے موت کی لہروں نے نہیں بلکہ الہی نگہبانی نے اٹھا لیا تھا۔ حیرت انگیز طور پہ وہ ٹوکری فرعون کے اپنے محل کے کنارے آ لگی۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے اسے اٹھایا۔ موسیٰ کو تحفظ ملا اور وہ شخص جو بنی اسرائیل کا نجات دہندہ بننے والا تھا اسے اپنے سب سے بڑے دشمن کے ہاتھوں پالنے کے لیے لے جایا گیا۔ ظالم کے گھر میں ایک غلام کی شکل میں آزادی کا پیغمبر جوان ہو رہا تھا۔ یہ تاریخ کا سب سے بڑا تضاد تھا۔ موسیٰ محل کے آرام اور آسائش میں بڑے ہوئے مگر ان کی روح مصر کی گلیوں میں قید بنی اسرائیل کی آہ و بقا محسوس کرتی تھی۔ ایک دن ظلم حد سے بڑھ گیا۔ ایک مصری ایک غلام پر تشدد کر رہا تھا۔ موسیٰ غصے میں آ کر بیچ میں آئے اور ایک حادثاتی جھگڑے میں مصری ہلاک ہو گیا۔ وہ ایک حادثہ تھا یا تقدیر کا اشارہ؟ ایک مٹھی نے ظلم کے بندھن کو توڑنے کی پہلی کوشش کر دی تھی۔ خوف اور ندامت کے عالم میں موسیٰ مدین کی طرف بھاگے۔ کئی سال بعد پہاڑ طور کی پرسکون بلندیوں پر انہوں نے ایک آگ دیکھی۔ وہ آگ بجھانے نہیں گئے، وہ روشنی کی طرف کھینچے چلے گئے۔ وہاں ایک جلتی ہوئی جھاڑی کے پاس اللہ کی آواز نے ان سے کلام کیا۔ انہیں فرعون کے سامنے سچائی کے پیغام کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہ آگ نہیں تھی، یہ وہ پکار الہی تھی جس نے موسیٰ کو چرواہے سے نبوت کے اولین منصب پر فائز کر دیا۔ اللہ کی ہدایت اور اپنے بھائی ہارون کے ساتھ موسیٰ فرعون کے عظیم الشان دربار میں پہنچے۔ ایک معمولی سی لاٹھی کو اژدہے میں بدل کر دکھایا، ہاتھ کو روشن کر کے قدرت کا نشان دیا۔ ایک کے بعد ایک آسمانی نشانیاں ظاہر ہوئی مگر فرعون کی ہٹ دھرمی برقرار رہی۔ حقیقت جب براہ راست سامنے آئی تو بھی تکبر کے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے۔ فرعون کی فوج نے ان کا خون خوار پیچھا کیا۔ بنی اسرائیل اور آزادی کے بیچ میں بحیرہ احمر کا پانی تھا۔ پھر موسیٰ نے لاٹھی اٹھائی اور پانی دو عظیم دیواروں میں تقسیم ہو گیا۔ جب انسان کی تمام تدبیریں ختم ہوئی تب ایمان اور طاقت الہی نے سمندر کو حکم دیا کہ راستہ دو۔ موسیٰ اور بنی اسرائیل خشکی سے گزر کر محفوظ ہو گئے مگر فرعون اور اس کی فوج اپنے غرور میں پیچھے نہ ہٹی۔ ان کے قدم سمندر کی گہرائی میں پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی کی دیواریں گر گئیں اور ظلم اپنے تمام لشکر سمیت ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ وہ لہریں جو ایمان کے لیے راستہ بنی تھی تکبر کے لیے ابدی قبر بن گئی۔ یہ داستان آج بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبر کا انجام ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔